جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام۔ حضرات گرامی، جس خطیب کا آپ شدت سے انتظار کر رہے تھے، ان کی تقریر کی سماعت کا وقت آ چکا ہے۔ آپ کے محبوب و مطلوب خطیب، شہر بہرائچ کی معناز شخصیت، ہم اور آپ کے جانے پہچانے مقرر، نمونۂ اسلاف، حضرت مولانا قاری زبیر احمد صاحب قاسمی، محتمم مدرسہ جامعہ مسعودیہ نور العلوم بہرائچ ہیں، جن کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ دیر سے نور چلائیوں کی حرم تک پہنچا، دیر سے نور چلائیوں کی حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، تیری معراج محمد کی خدا ہی جانے، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضرت مولانا قاری زبیر صاحب مائک پر۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، جن کے دل کے اندر ایمان ہے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، سچائی، دل کے اندر فریفتگی، دل کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ اترا نہیں دل کے اندر۔ کلمہ پڑھنے میں سب سے آگے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کلمہ جو پڑھے گا کلمے کے فضائل اس کو حاصل ہوں گے، لیکن کلمے کا جو تقاضا ہے اس کی طرف تو توجہ کرنا چاہیے آدمی کو، اس کی طرف بھی تو آدمی کو رخ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ پاک کی زمین پر رہ کر، اللہ کی ہوا میں سانس لے کر، اللہ کا دیا ہوا کھا کر کے، اللہ کا دیا ہوا پہن کر کے، اور پھر اس کی نگاہوں کے سامنے یہ نافرمانی کہ مسجد میں جانے کی توفیق نہیں، شراب پیے سڑکوں پر جھومتا گھوم رہا ہے، بیٹھا جو ہے وہ جوا کھیل رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے کلام میں منع فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کا یہ یقین نہ ہو، جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے کھانے کی بات۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہم پہن رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا گھر مکان سب کچھ، عقیدہ اس کا یہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عقیدے کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے۔ جب بوتل سامنے آئے جاتے تو جو مانت نہیں ہو، بوتل چڑھا لے، اب جھومت چلا جا رہا، نالی کے اندر پڑا ہے، منہ کا نالی کے اندر ہے، اور ساری نالی کی گندگی اس کے منہ کے اندر جا رہی ہے،
گھر کے اندر پہنچا تو ماں باپ کو گالی دیتا ہے، بیوی کو گالی دیتا ہے، بچوں کو گالی دیتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، خدا کی لعنت پر لعنت وہ مول لیتا ہے، اور جب قبر کے اندر جاتا ہے تو سور کی شکل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے قبر میں دیکھا ہے شرابی کو خنزیر کی شکل میں، تب ہم کہہ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ صحابہ اکرام کو برا کہنے والا اور شراب پینے والا دو قبر کے اندر منتقل ہوتے ہی خنزیر کی شکل میں مبتلا کر بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ اپنی غضب سے، اپنی جلال سے، اپنی ناراضگی سے، اپنے عذاب سے ہم سب مسلمانوں کو اپنی پناہ کے اندر رکھے، اور جو لوگ ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، جس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اللہ پاک اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ سمجھانا چاہیے اس کو، ہر قیمت پر اس کو راہ پر لانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس سے دوری نہیں اختیار کرنا۔ دوری تو اختیار وہ شخص کرے جس کو اندیشہ ہو کہ کہوں ہموں نہ بوتل چڑھاوے لگ گیا، تو ایسے آدمی کو تو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں قریب جانا چاہیے، دور ہی رہنا چاہیے۔ لیکن جس کے اندر ہمت ہے وہ اس کو سمجھا سکتا ہے، وہ راہ کے اوپر لا سکتا ہے۔ سمجھاتے رہیے، سمجھاتے رہیے۔ پتھر کی چٹان کے اوپر ایک ٹب بھر کر کے 100 کوئنٹل پانی ڈال دیجئے، پتھر کی چٹان کے اوپر پتھر پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن وہی پانی اگر ایک ایک قطرہ ٹپ 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 اس پتھر کے اوپر ٹپکتا رہے گا تو وہ پانی کا وہ قطرہ پتھر میں بھی سوراخ کرے گا۔ ایسے ہی جب آپ سمجھائیں گے جواڑیوں کو، شرابیوں کو، سمجھاتے رہیے، سمجھاتے رہیے، سمجھاتے رہیے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی کمر پکڑ کر کے ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اگر ہمارے سامنے ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی یا وہی شرابی زہر پینے کے تیار ہو جائے پینے کے لیے، اور آگ کے انگاروں میں وہ چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جائے، کیا کریں گے؟ ہم اس کو کچھ جانے دیں گے؟ ہم اس کو شراب پینے کے لیے ہم اس کو زہر پینے دیں گے اس کو؟ نہیں نہیں نہیں۔ جتنی قدرت ہوگی، جتنی طاقت ہوگی ہم استعمال کریں گے کہ یہ انگاروں میں چھلانگ نہ لگانے پائے، یہ زہر کا گھوٹ نہ پینے پائے، یہ زہر کا پیالہ نہ پینے پائے، ہر قیمت کے اوپر اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، جہنم کی آگ 70 مرتبہ بجھائی گئی ہے، تب دنیا میں بھیجی گئی ہے، اور یہاں کی آگ کی چنگاری اگر ہاتھ کے اوپر پڑ جائے، بدن کے اوپر پڑ جائے تو آدمی تلملا اٹھتا ہے۔ پھر جس جہنم کے انگارے پہاڑوں کی طرح ہوں گے، جس جہنم کے انگارے چٹانوں کی طرح ہوں گے، جو آگ ہی آگ ہے جہاں پر، تو میرے محترم دوستو وہاں کے عذاب کا، وہاں کی تکلیفوں کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہا، ارے دیکھو ہم نے جنت بنایا ہے، جہنم بنایا ہے، جا کے دیکھو تو، جاؤ دیکھو جنت بنایا ہے، ذرا اس کو دیکھو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، ایسی ایسی نعمتیں کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ انسانی دل کے اوپر اس کا وہم و گمان گزر سکتا ہے۔
ایسی ایسی راحتیں، ایسی ایسی لذتیں، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے، نیک اور صالح بندوں کے واسطے پیدا کی ہیں۔ وہ سونے، چاندی، ہیرے، زمرد، جواہرات کے محل، جس کا گارا، جس کا ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، اور مشک کا گارا جس کے اندر لگا ہوا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے تیار کی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا، یا اللہ نعمتوں کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں۔ تو اللہ پاک سے جا کے کہا، اللہ پاک وہاں کون خاص بات ہے؟ ارے راحتوں اور لذتوں کو تو ہر ایک پسند کرتا ہے، سب تڑک تڑک کے جنت میں چلے جائیں گے، کود جائیں گے سب جنت کے اندر، اس میں کون جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ بہت اللہ پاک نے نعمتوں راحتوں کے انبار لگا دیے خاک سے بنے ہوئے پتلے کے لیے۔ جہنم کا دیکھیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جہنم کو دیکھ کر کے آئے۔ اللہ پاک اتنا شدید ترین عذاب، گدھوں کی طرح بچھو اللہ نے آپ نے بنائے ہیں، چٹانوں اور پہاڑوں کی طرح انگارے بنائے ہیں اس کے اندر۔ اللہ پاک اس کے عذاب کی کوئی تکلیف کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایسی شدید تکلیف اس کے اندر، اللہ پاک اس سے تو آ کے کہا کہ اللہ پاک کون اس سے بچے گا؟ نہیں، ہر ایک بچے گا۔ تکلیف دہ چیزوں سے تو ہر ایک بچتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا اچھا ٹھیک، جنت کو گھیر دیا اللہ پاک نے مکارہ سے، تکلیف دہ چیزوں سے۔ سردی میں وضو کرو تب جنت ملی ہے، 5 وقت نماز پڑھو جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے تب جنت ملے گی۔ بیوی کا مہر ادا کرو، بہن کا حق جو جائیداد کے اندر ابا اور اماں نے چھوڑ دیا تھا، بہن کا حق اپنے پر سال بتایا تھا کس نے دیا؟ کسی نے حق نکالا بہن کا؟ جلسہ کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ جب دین کی بات بتائی جائے اور اس کے اوپر عمل نہ ہو تو جلسہ کرنے کیا فائدہ ہے؟ پر سال بتایا تھا یہ بات، اور بتایا کیا تھا؟ یہ تو عام سی بات ہے، قرآن کریم کا حکم ہے یہ کہ جائیداد کے اندر بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے، بھائیوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور بھائی لوگ سب بہنن کا حق دبائے بیٹھے، ہڑک کے بیٹھے ہیں۔ عمل ہوتا تب تو ہے کمال کی بات۔ بہنوں کا حق ہڑپ کر لیا اور جوا کھیلا، خدا کی لعنت ادھر سے مول لی، اور شراب پیا، خدا کی لعنت ادھر سے مول لی، اور نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، کتنی غیرت کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں تو شجر و حجر، پتھر، پیڑ، پالوں کی پتی پتی سے آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ آواز آ رہی ہے۔ اور ہمارا عمل یہ، پیڑ پالوں کا عمل دیکھو یہ ہے، اور ہمارا عمل یہ کہ شراب پیے جھوم رہے ہیں۔ گھروں کے اندر عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ اس گاؤں کے اندر بہت سے بہت 10-15% عورتیں نماز پڑھتی ہیں، اور یہی فیصد مردوں کا بھی ہوگا، یہی فیصد مردوں کا بھی ہوگا۔
اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو کیمرہ آپ نے لگوایا ہے یہ کیمرہ بھی خرافات میں لگایا ہے، نہیں کوئی شرعی ضرورت فوٹو کھنچوانے کی نہیں ہے، یہ صرف خرافات میں لگایا ہے۔ قوم کا چندہ ہے، قوم سے چندہ کیا ہے، یہ کیمرہ لگانے کے لیے دیا ہے، قوم نے اسی پیسہ لگانے کے لیے دیا ہے، اس لیے تو نہیں چندہ دیا ہے۔ یہ خیانت ہے قوم کے مال کے اندر، اس کا حساب دینا ہوگا اللہ پاک کے ہاں۔ اللہ پاک نے اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی کے اندر خرچ کرنے کے لیے قوم نے چندہ دیا آپ کو، اور آپ نے اس کو خرافات اور شیطانی کے اندر لگا دیا اس پیسے کو، ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ امانت کے اندر خیانت کا کبیرہ گناہ ہے۔ تم میرے محترم دوستو ابھی عرض کر رہے تھے آپ سے کہ ہمارا یہ حال ہے، اور پیڑ پالو درخت شجر و حجر کا یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے صلاۃ و سلام کرتے، اشارہ کر رہے ہیں تم درخت سے یہاں آ جاؤ، تم یہاں آ جاؤ، تم یہاں آ جاؤ، اکٹھا ہو گئے، اپنی اپنی شاخوں کو نیچے کر دو، نیچے کر لیا، آپ نے استنجا کیا، اس کے بعد کہا جہاں جہاں تھے وہیں چلے جاؤ، چلو جاؤ، سارے درخت وہیں پہنچ گئے، ایک اشارے کے اوپر، ایک ایک اشارے کے اوپر اطاعت اور فرما برداری ہو رہی ہے۔ جن کو عقل نہیں، جن کو فہم نہیں، جن کے اندر سمجھ نہیں ہے، بے عقل درخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ایک اشارے کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن جو امتی ہے، جس نے کلمہ پڑھا اپنی زبان سے، وہ اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہا تھا کہ نہیں ہم بوتل روزانہ چڑھے بے، یا رسول اللہ آپ نے ناجائز حرام کیا۔ شراب کا ایک قطرہ ایسا جیسے پیشاب اور پاخانہ ناپاک ہوتا ہے، اگر شراب کپڑے کے اوپر لگ جائے جیسے پیشاب و پاخانہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، 1 روپے کے برابر۔ ایسے ہی شراب کا معاملہ ہے، شراب اتنی گندی چیز، لیکن یا رسول اللہ ہم پئیں گے ضرور، ہم پئیں گے ضرور، آپ کی نافرمانی کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو کیسا ایمان ہمارا ہو گیا ہے، کتنی غیرت اور کتنے شرم کی بات ہے کہ پیڑ پالو کہنا مان رہے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار، لیکن ہم جان والے ہو کے، عقل والے ہو کے، فہم والے ہو کے، امتی ہو کر کے، ان کے نام لیوا ہو کر کے تیار نہیں ہے کہ ہم آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ میرے محترم دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے جس تنے کے سہارے سے خطبہ دیا کرتے تھے، استوانہ حنانہ اس کا نام تھا، اس کا استوانہ کے معنی آتے ہی ہیں ستون کے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر جب بن کر کے آ گیا لکڑی کا، تو آپ نے اس کو الگ کر دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، لے جا کر کے صحابہ اکرام نے ایک طرف اس کو ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام، یا رسول اللہ وہ کھجور کا سوکھا درخت تنا رو رہا ہے، یا رسول اللہ وہ تنا رو رہا ہے۔ ارے آپ وہاں تشریف لے گئے، دیکھا تنے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میرے محترم دوستو آپ نے اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے سسکتے 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 وہ خاموش ہو گیا، جیسے کسی روتے ہوئے بچے کو ماں اپنے سینے سے لگا لے، وہ سسکیاں لینے لگتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اس تنے کا بھی حال۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے سے فرمایا یہیں رہو گے دنیا میں؟ بتاؤ اگر جہاں رہنا ہے تو ہم ایسا کر دیں گے تم کو کہ تمہارے پھل سے ساری دنیا فائدہ اٹھائے گی، ساری دنیا کے اندر تمہارا پھل جائے گا، اتنا پھل تمہارے اوپر ہوگا، اتنی کھجور تمہارے اوپر پیدا ہوگا، یا جنت میں ہمارے ساتھ رہو گے، ہمارے باغ میں ہمارے ساتھ رہو گے۔ تو حنانہ صاحب بولتے ہیں کھجور کا سوکھا تنا بول رہا ہے یا رسول اللہ، نہیں نہیں ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اس نے دنیاوی زندگی کو نہیں پسند کیا، اس نے دنیاوی زندگی کو ٹھوکر مار دیا، اس نے دنیاوی زندگی کو پیچھے ڈال دیا، آخرت والی زندگی کو آگے کر دیا۔ یہ سوکھی لکڑی کا حال ہے، اور ہم دنیاوی زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم دنیاوی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نماز کی توفیق نہیں، روزہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، کتنے لڑکے کتنے مرد بلا روزے کی یوں ہی مارے مارے پھریں گے، اور اللہ کی لعنت ان کے اوپر نازل ہوگی، اور خدا کی لعنت میں وہ گرفتار ہوگی۔ کل کے بیان میں آپ حضرات رہے ہوں گے، سنا ہوگا 3 آدمیوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی ہے، فرشتوں کے سردار نے بددعا کی ہے اور رسولوں کے سردار نے آمین کہی۔ اب بھی کیا ہماری ہلاکت میں کوئی شبہ ہے؟ ارے ہم روئے زمین کے اوپر باقی ہیں، اللہ کا یہی بہت بڑا فضل، انعام اور کرم، ورنہ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر جانور بھی باقی نہیں، ایسے گناہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر کے، آپ کا کلمہ پڑھ کر کے جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا، مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، عورتوں کو مسجد کے اندر، گھر کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، عصر کا وقت گزر جاتا ہے، نماز پر نماز قضا ہو رہی ہے اور کوئی پرواہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، اس سوکھی لکڑی نے دنیاوی زندگی کو اختیار نہیں کیا، آخرت والی زندگی کو اس نے اپنا لیا، ہم اس کے الٹا کرتے ہیں، تو اللہ کو شکایت کرنا پڑا بندے سے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیاوی زندگی کو آگے بڑھا دیا، اپنی عیش اور عشرت کو تم نے آگے بڑھا دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو تم نے آگے بڑھا دیا، اپنی دھن دولت کو تم نے آگے بڑھا دیا، اپنی کھیتی باڑی کو تم نے آگے بڑھا دیا، اپنی دکانداری اور ملازمت کو تم نے آگے بڑھا دیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم نے دنیاوی زندگی کو آگے بڑھا دیا، آخرت والی زندگی کو تم نے پیچھے کر دیا، حالانکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، آخرت جنت کی نعمتیں کبھی نہیں ختم ہوں گی، دودھ اور شراب طہور، صاف شفاف پانی اور شہد کی نہریں کبھی نہیں ختم ہوں گی، گھنے سائیدار باغات تمہارے کبھی سوکھیں گے نہیں، کبھی مرجھائیں گے نہیں، وہاں کا پھول، وہاں کا چمن، وہاں کے تو بتو کیلے، وہاں کے پھل، طرح طرح کے پھل
جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھیں گے، کبھی نہیں سڑیں گے، تمہارا محل کبھی نہیں پرانا ہوگا، تمہارے کپڑے کبھی نہیں پرانے ہوں گے، تمہارے انار کا پیڑ کبھی نہیں پرانا ہوگا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تو ہم دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تم شراب کی بوتلوں میں پڑھ کے تم دنیاوی زندگی کے اندر پھنس گئے۔ میرے پیارے بندے، اللہ کہتا ہے میرے پیارے بندے ایسا نہ کر، شراب کی بوتلوں میں، جوا کے اندر مجھ سے رخ نہ پھیرو۔ میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، میں نے اپنی خصوصی روح تیرے جسم کے اندر ڈالی ہے، وہ اپنا نور جو کسی فرشتے کو نہیں دیا میں نے، جو جبرائیل کو نہیں دیا، جو میکائیل کو نہیں دیا، جو اسرائیل کو نہیں دیا، جو اسرافیل کو نہیں دیا، وہ نور میں نے تیرے جسم کے اندر ڈالا ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ اسی لیے ڈالا ہے تاکہ ہم دیکھیں میرا پیارا بندہ مجھے چھوڑ کر کے کہیں ادھر ادھر رنگ رنگلیوں میں تو نہیں چلا جاتا، کہیں ادھر ادھر بہک تو نہیں جاتا۔ ذرا دیکھیں تو تھوڑا سا اس کو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ ذات کی جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم کو، اس وجہ سے پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ذرا دیکھیں تو میرے پیارے بندوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، طرح طرح کی نعمتوں سے میں نے نوازا تھا۔ دیکھیں میری محبت میں کہاں تک آگے آتا ہے۔ میں نے اس کو گھر دیا، میں نے اس کو مکان دیا، میں نے اس کو راحت اور لذتوں کی چیزیں دے دیں، کھیتی باڑی دیا، روپیہ پیسہ دیا، ذرا دے دیا۔ دیکھیں ذرا کہاں تک کہ ہماری محبت میں نے اس کو پیدا کیا، کہاں تک کہ ہماری محبت میں آگے آتا ہے۔ اپنی دنیا کے اندر مبتلا ہو کر کے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے یا میری محبت کی طرف آتا ہے۔ چند دن کی زندگی اس وجہ سے اللہ پاک نے دی ہے، اور کوئی مقصد اللہ کا نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں سب کچھ اللہ نے برداشت کیا، ایک انگلی رویا اللہ نے بنایا، اور جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی سب کچھ اللہ برداشت کرے، نہ کمانا، نہ ملازمت، نہ کھیتی باڑی، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں، بس راحت آرام ہی آرام ہے وہاں پر۔ وہاں بھی معاملہ یہی، وہاں بھی یہی معاملہ، سب کچھ اللہ برداشت کرنے کے لیے تیار۔ لیکن یہاں دنیا کے اندر جب بھیجا تو اللہ نے کہا تم جانو بھائی، تمہارا کام جانے، ذرا سا ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم کو کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو یا اپنی نفسانی خواہشات سے محبت کرتے ہو، باطنی سی بات ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سے کہا ذرا جا کر کے، ہم نے جنت کے ارد گرد ایک باڑ لگائی ہے، ذرا سا جا کر کے اب جنت کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہے اللہ پاک اب تو جنت کا معاملہ بڑا مشکل ہو گیا، اب تو بڑا معاملہ کٹھن ہو گیا جنت میں جانے کا، وہ محنت کی جو باڑ آپ نے لگا دی ہے وہ بہت مشکل ہو گئی۔ دل چاہ رہا ہے سود کا پیسہ لے کر کے کام چلا لے اپنے
کھیت کا، جائیں کھاد واد لے آؤں، سود کا پیسہ لے کر کے ارے لڑکی کے نام کھاتے کھلوائے دی، کم از کم لڑکی پیدا ہوئی کھاتا بینک میں کھول دیا جا کر کے، اور جب جوان ہوئی تو گورنمنٹ نے اس نے جتنا پیسہ جمع کیا تھا اس کے بدلے میں اتنا پیسہ دے دیا اس کو کہ اس کی لڑکی کی شادی ہو جائے۔ وہ سود کا پیسہ لایا، لڑکی کے لیے جہیز خریدا، لڑکی کے لیے سب سامان خریدا، کپڑا لتا خریدا، اور وہی میں سے سب کا دعوتوں کھوائے دی، سارے گاؤں والے کو دعوت کھوائے دی، وہی سود کا پیسہ کھوائے دی، اور وہی سود کا پیسہ اس میں نکاح پڑھانے والے کو بلا لیا، مولانا صاحب لوگوں کو بلایا، وہی سود کا پیسہ اس میں بھی ان کے پیٹ میں بھی داخل کر دیا، وہی حرام۔ حجاج ابن یوسف جب گیا ہے کوفے کا گورنر بن کر کے، تو جب کوفے کا گورنر بن کر کے کوئی جاتا تھا کوئی حاکم، تو وہاں کے علماء جو تھے جہاں شرارت کرے کچھ ذرا سے بس سب مل کے بددعا کر دیں، وہ نکل جائے وہاں سے یا ہلاک ہو جائے۔ لیکن یہ بدمعشوہ جب گیا ہے وہاں پر گورنر بن کر کے، تو سارے کوفے کے علماء کی سب کی دعوت کر دی، سب آئے، کھانا کھایا اور کھانا کھا کے چلے گئے۔ پھر اپنے حاکموں سے کہتا تمہیں پتہ ہے ان کی بددعا میرے اوپر نہیں اثر کرے گی، یہ میرے حق میں چاہے جتنی بددعا کریں اب اثر نہیں کرے گی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا حرام کی روزی میں نے ان کے پیٹ کے اندر داخل کر دی، اب مانگا کریں ہاتھ پھیلائے رہے اللہ کے سامنے، جب حرام کی روزی پیٹ میں ہوتا ہے تب کچھ نہیں سنا جاتا ہے۔ کرتا بھی حرام کا ہے، اگر 100 روپے کا کرتا 1 روپیہ حرام کا ہے، جب تک وہ کرتا رہے گا جسم کے اوپر اللہ کو عبادت ہی نہیں قبول کرے گا، دعا تو چھوڑیے۔ تو اس نے بہت نمبر ہی رہا ہے، اس نے یہ نمبر ہی بند کیا، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ حرام اگر آپ نے کہیں کھا لیا، جان بوجھ کر کھایا، تب تو گنہگار بلا شبہ آپ ہوں گے، آپ کا دل سیاہ ہو گیا، گناہ بھی ہوا، نامہ اعمال کے اندر گناہ آپ پہ لکھا گیا۔ لیکن انجانے میں کھا لیا، کسی نے آپ کو حرام کھلا دیا، آپ نہیں جان سکے، تو اب عالم الغیب تو نہیں ہے، آپ کھا لیا آپ نے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن حرام روزی کے جو نتائج، جو اثرات ہیں، اس سے آپ نہیں بچ پائیں گے، اتنی خطرناک چیز ہے حرام روزی۔ گناہ نہیں ہو، اللہ معاف کر دے، جان نہیں پایا، لیکن جو اس کے اثرات ہیں روح کے اوپر، ایمان کے اوپر، عمل کے اوپر، اور اس کے جو خطرناک نتائج ہیں، اس سے آپ نہیں بچ پائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے اللہ پاک سے کہا، اللہ پاک بڑی محنت ہے اب جنت کے اندر جانے میں، تو فجر کے وقت تو ٹانگ پھیلائے سوا کری ہے، گھر کے اندر عورتیں نماز نہیں پڑھیں، نماز کی محنت کرے، روزے کی محنت کریں، سب طریقے کی محنت کرے گا جب تب، اور کوئی محنت اللہ پاک نے ایسی نئی کھوپڑی پر ڈالی ہے ہم لوگوں کی جو ہم کر نہ سکیں، تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ پاک محنت کرے گا، محنت کے قریب نہیں جائے گا بندہ، اب جنت میں جانا آسان نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کہہ رہے تھے جہنم کے قریب کون جائے گا، اللہ پاک ایسے انگارے، ایسے آگ، ایسی تکلیف کے قریب، ذرا جا کے جہنم کو دیکھ کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے اور جہنم کو دیکھا، ارے جو باڑ لگائی تھی اللہ پاک نے چاروں طرف، وہ خرافات کی باڑ، وہ کیمروں کی باڑ، وہ ناچ گانے کی باڑ،
ارے وہ شراب کی بوتلوں کی باڑ، وہ جوئے کی باڑ، وہ ٹانگ پھیلا کے فجر کے وقت سونے کی باڑ، جب بڑھیا بڑھیا میٹھی نیند آتی ہے اس وقت اللہ پاک سے آ کے کہا اللہ پاک تو بڑی مزیدار جہنم نظر آ رہی ہے باہر سے، اب اللہ پاک جہنم سے کوئی بچ نہ پائے گا۔ جنت میں داخلہ مشکل ہو گیا اور جہنم میں جانا آسان۔ آدمی اپنے نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا رہے گا۔ چلو چلو چلو، بوتل چڑھاؤ اور چلو جہنم کے اندر، جوا کھیلو اور چلو جہنم کے اندر، وہ موبائل سے فوٹو کھینچو، خوب تصویر کھینچو۔ مجھے پتا ہے ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہاں پر آپ لوگوں نے موبائل یہاں پر کیمرہ لگوایا، کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ یہی میں نے کل وہاں پر بھی کہا تھا، وہاں بھی آپ تھے۔ شرعی ضرورت تو شریعت خود ہی اجازت دیتی ہے، ایسی بات نہیں، شریعت کو ایسا پابند نہیں کرتی ہے، کوئی ایسا کھوپڑی کے اوپر ایسی چیز نہیں لاتی ہے کہ بندہ اس پر عمل نہ کر سکے۔ مجبوری ہے، شریعت خود کہتی ہے۔ اللہ بہت ارحم الراحمین ہے، بہت رحم کرنے والا ہے اپنے بندے کے اوپر، لیکن بلا ضرورت کوئی آپ ایسا امر جو اللہ کو ناگوار ہو، اللہ کے رسول نے منع کیا ہو، تو وہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے شریعت۔ تو میرے محترم دوستو، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، اگر ہمت کرے بندہ کیا نہیں کر سکتا ہے۔ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو اپنے عمل پیدا، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح آیا، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ تو میرے محترم دوستو، ہمت کرو، ہمت کرو، مرد ہو، اللہ نے تم کو دل دیا ہے، اگر ہمت کر لو گے تمہارے لیے شراب چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اگر ہمت کر لو گے تمہارے لیے جوا چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اگر ہمت کر لو گے تو مسجد کے اندر جانا آسان ہو جائے گا۔ عورتیں بھی ہمت کریں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی، اور اپنے شوہروں اور بچوں کو نماز کے وقت بالکل ہکال دے، ایک دم ہکال دے، ایک دم باہر نماز کے لیے جائیے، نماز کے لیے فون جائیے۔ بچوں کو دو باتوں کا پابند بنانا چاہیے، انشاءاللہ بہت صحیح ہو جائے گا۔ ایک تو نماز کے سلسلے میں کوئی عذر نہ سنے آپ، بالکل نہیں، کچھ نہیں، بیمار تھے کہیں چلے، کچھ نہیں، نماز کہاں تم نے پڑھا یہ بتاؤ، نماز تم نے کیوں نہیں پڑھا، کوئی عذر نہیں سنا جائے گا اس کے سلسلے۔ اور دوسرے، مہمان کوئی آئے، آپ سے ملنے جلنے والا کوئی آئے تو اس کے خاطر مدارات چائے پانی کرنے کے لیے بچے کو لگائیے، بچوں کو عادی بنائیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کریں اور مہمان کی خاطر مدارات کریں، مہمان کی آپ کے یار دوستوں کی دیکھ بھال کریں۔ دو چیزوں پر اگر ہم توجہ دے لیں تو لڑکا انشاءاللہ بہت شریف و طبع نکلے گا اور بہت اچھا نکلے گا۔ تو میرے محترم دوستو، بات کیا عرض کر رہے تھے ہم آپ سے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ شراب سے اور جوا سے بچتے رہنا، کنارہ کشی رکھنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا اگر کنارہ کشی نہیں ہے تو بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ آنکھوں سے ہم اپنے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن سبق نہیں حاصل کرتے۔ معلوم نہیں کتنی مصیبتوں اور تکلیفوں میں رہ کر کے صحابہ اکرام نے عبادت کر کے دکھایا ہے، اور اللہ والوں نے عبادت کر کے دکھایا ہے، مشقتوں میں عبادت کر کے دکھایا ہے، غیر مسلموں کے بیچ میں رہ کر کے مدرسہ مسجد بنا کر کے اس کو قائم کر کے دکھا دیا۔ ہمارے حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کوئی جا کر کے دیکھے، آپ حضرات نے معلوم نہیں
کتنوں نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، ہتھوڑے گئے ہوں گے وہاں پر دیکھا ہوگا، سب طرف دیکھا ہوگا ہندو ہی ہندو، غیر مسلم غیر مسلم، لیکن غیر مسلم ان کو بھگوان بنا کر کے پوجنے کے لیے تیار ہے۔ غیر مسلم ہندو تو انہیں بھگوان مانتے ہی تھے، موقع نہ پاوت رہے کہ ان کا مندر میں لے جا کھڑا کر کے پوجے، نہیں تو یہ بھی کر لیتے ان کے ساتھ۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اطاعت کا، فرما برداری کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی سچی غلامی کا نتیجہ تھا کہ سب چیز ان کے لیے غلام تھی، سب چیز ان کے لیے غلام تھی۔ وہ اشارہ کر دیتے تھے کچھ تو کام ہو جاتا تھا، ایسی بات نہیں۔ ان کو تو کسی نے پہچانا ہی نہیں وہ تھے کہ کیا وہ تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے علماء کرام ابھی تشریف فرما ہیں، نصیحتیں کریں گے ہم لوگوں کو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علماء کرام جو نصیحت کریں گے اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے اللہ نے جو کچھ کہلوایا اس پر بھی ہمیں اور آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔